آج کے دور میں ایک رسم بہت عام ہو چکی ہے۔ جنازہ ہو، قبرستان ہو یا برسی کا دن ہو، قبر پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، پھول رکھ دیے جاتے ہیں، چادر چڑھا دی جاتی ہے، اگربتیاں جلا دی جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر قبر کے ساتھ پرندوں کے لیے پانی، باجرہ، چاول یا دانہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی بس اب مرحوم کی مغفرت ہو گئی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور یہ سب ثواب ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ کیا ان اعمال میں شریعت کی کوئی اصل ہے یا ہم نے رسم کو دین بنا لیا ہے؟ آج ہم ان تمام امور کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر پانی ڈالنا کافی ہے اور پھول رکھنے سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، چادر چڑھانے سے مرحوم کے لیے خاص فضیلت مل جاتی ہے، اگر بتی جلانے سے قبر میں نور ہو جاتا ہے، پرندوں کو دانہ ڈالنے سے مرحوم کو ثواب پہنچتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ نہ دعا کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، بس یہ رسم پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ دین میں نہیں، یہ دین میں آہستہ آہستہ پیدا ہونے والی بدعتی ذہنیت ہے۔ قبر پر پانی ڈالنا جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن یہ عمل عبادت سمجھ کر نہیں کیا جائے۔ اصل نیت مٹی کو بٹھانا، قبر کو محفوظ رکھنا، گرد و غبار سے بچانا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر پر پانی ڈلوایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ پانی ڈالنے سے مغفرت ہو جائے گی۔ پانی ڈالنا ایک انتظامی عمل ہے، عبادت نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے قبر پر پھول یا درخت کی تازہ ٹہنی رکھنے کی، یہاں سب سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تو ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث بالکل درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ٹہنی خاص حکمت کے تحت رکھی گئی تھی۔ ہمیں نہ وحی حاصل ہے، نہ ہمیں کسی کے عذاب کا علم ہے۔ قبر پر پھول رکھنا جائز ہے، لیکن اسے سنت، لازم یا مغفرت کی ضمانت سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں، یقین رکھ سکتے ہیں۔ اور قبر پر چادر چڑھانے کی حقیقت، یہ رسم خاص طور پر ہمارے یہاں بر صغیر میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ شریعت میں قبر پر چادر چڑھانے کا کوئی واضح حکم یا سنت موجود نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس رسم آئی کہاں سے؟ اولیاء اور مشائخ کی مزارات پر تعظیم کے طور پر ایک وقت میں صرف ایک چادر رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ رسم آہستہ آہستہ عام قبروں تک پھیل گئی ہے۔ اگر احترام یا حفاظت کی نیت سے ہو اور اسے عبادت نہ سمجھا جائے تو یہ گنجائش ہے، لیکن اگر اسے ثواب، مغفرت یا دین کا حصہ سمجھا جائے تو یہ بدعت کی قسم ہے۔ اب خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ چادر کو برکت سمجھنے لگتے ہیں، بعض نظریں مانتے ہیں اور بعض حاجتیں وابستہ کر لیتے ہیں اور چادروں کے اوپر چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب شرعی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اوپر سے قبر پر اگربتی جلانا، یہ عمل اسلام میں تو ہے ہی نہیں، بلکہ غیر مسلم مذہبوں کی مشابہت ہے۔ اسلام میں قبر پر چراغ جلانا، خوشبو جلانا، دعا کرنا، یہ سب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اور یاد رکھیں، اگربتی بھی اسی حکم میں آتی ہے، کیونکہ یہ دھواں ہے، آگ ہے اور عبادت کی نکالی ہے، اور اسے ثواب سمجھنا، روح کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ماننا، یہ سب سراسر غلط ہے۔ اور پھر قبر کے پاس پرندوں کے لیے دانہ پانی وغیرہ رکھنا، یہ عمل بظاہر نیکی لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں ایسا صدقہ جائز ہے جو ثواب والا عمل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت واضح ہو، طریقہ درست ہو۔ قبر کے ساتھ خاص طور پر دانہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پرندے کھائیں گے تو مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی پلائیں، لیکن کسی عام جگہ پر، اور نیت یہ کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے۔ لیکن قبر کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی شرعی حقیقت نہیں۔ اب اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے رسم کو مقصد بنا لیا ہے، عمل کو عبادت سمجھ لیا ہے، دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ نہ پانی دعا کا بدل ہے، نہ پھول ہماری مغفرت کی ضمانت ہے، اور نہ چادر، نہ اگربتی اور نہ دانہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل نفع کی نہ ماننے میں۔ مرحوم کے لیے دل سے دعا کریں، قرآن پاک پڑھ کے صالح ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، درود شریف پڑھیں، یہ سب جائز عمل ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور ان 3 چیزوں میں سب سے زیادہ اور سب سے مؤثر دعا ہے۔ اور یاد رکھیں، پھول رکھنا کفر نہیں ہے، پانی ڈالنا بدعت نہیں ہے، چادر بذات خود نجات نہیں، اگربتی دین میں ڈالنا قبر سے خاص نہیں، لیکن ان کو مغفرت کا شارٹ کٹ سمجھنا دین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے مرحوم سے محبت کرتے ہیں تو رسم نہیں، رحمت کا ذریعہ بنے۔ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، دعا کریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسم کو نہیں بلکہ دین کو ایک دینی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔